مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے، عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دے، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ میں ایسے عشق کا قائل نہیں جو صرف مرد کی طرف سے شروع ہو۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ مرد کی قربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ جب عاشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا مشاہدہ ہے جو آدمی پرخلوص ہو، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ تعلیم خرید سکتے ہیں لیکن عقل خدا کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ محبت میلوں سے زیادہ جھونپڑیوں میں رہتی ہے۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچائیوں پر تمہاری نگاہ کبھی نہیں پڑتی۔ اگر تم کبھی کبھی مجھ سے نفرت نہ کرو تو تم مجھ سے ہمیشہ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اسی قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ جسم داغا جا سکتا ہے لیکن روح نہیں داغی جا سکتی۔ ہر انسان دوسرے انسان کے افعال پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے جسے کوئی بھی حادثہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ مجھے پتھر مارنا ہی چاہتے ہیں تو ذرا سلیقے سے ماریے۔ میں اس آدمی سے ہرگز اپنا سر پٹوانے کے لیے تیار نہیں جس سے سر پھوڑنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ تو سیکھیے، دنیا میں رہ کر جہاں آپ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور محفلوں میں جانا سیکھتے ہیں، وہاں پتھر مارنے کا ڈھنگ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں، لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ طوائف کا کوٹا اس سے بہترین کوئی اور گھر ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی گھریلو اور سگی قسم کی ہو تو اسے گالی نہیں دے سکتے، اگر طوائف ہو تو گندی سے گندی گالیاں بھی اسے دی جا سکتی ہے۔ حسن اگر پورے شباب اور جوبن میں ہو تو دلکشی کو دیتا ہے۔ یہ سماج طوائف کا کوٹا ہے اور میں منٹو ہوں، نہ پنجابی ہوں، نہ مہاجر ہوں، نہ سنی ہوں، نہ شیعہ، نہ لبرل ہوں، میں منٹو ہوں۔ یہ سماج جیسا ہے مجھے ویسا نظر آتا ہے۔ بیشتر دکاندار جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں، بیشتر خریداروں نے چہرے پر نقاب سجائے ہوئے ہوتے ہیں۔
مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، منافقت سے بیر ہیں، میں جھوٹ کی دکانوں پر پتھر مار دیتا ہوں۔ کہتے ہیں قانون غریب کا رکھوالا ہے، نہیں، سب کہنے والے جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ قانون غریب کا رکھوالا نہیں، بلکہ کوٹے پر بیٹھی ہوئی ایک طوائف ہے، جو امیر کو تو میسر ہے مگر غریب کی طرف دیکھنا تو دور، الٹا توپتی ہے۔ مرد کی قربت عورت کے حسن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، کم وقت اپنی جان قربان کر دے گا مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی ایذا پہنچنے نہیں دے گا۔ جو چیز معلوم نہ ہو اسے معلوم کرنے کی خواہش شاید ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مرد کی ہو جائے۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں۔ جب تک اس دنیا میں عورت، شراب اور پھول موجود ہے، انسان ضرور بکیں گے، اور بکا ہوا انسان عورت، شراب اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔